ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ. بزرگان محترم و برادران عزیز، جس جلسے میں ہم اور آپ آج جمع ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اور آپ کے ذکر ولادت کا جلسہ ہے، جس میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلو اور مختلف گوشے مجھ سے پہلے جو تقریر ہوئی اس میں آپ کے سامنے حاضر کی، اور میں نے اپنے منتظمین سے دوستوں سے کہا تھا کہ میں رات لاہور میں ایک جلسے میں تھا اور وہاں تقریباً کافی حصہ رات کا گزر گیا تھا، دوپہر آج میں واپس آیا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ صرف تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ کے جلسے میں آ جاؤں گا، تقریر ایک ہی کافی ہے. اور یہ واقعہ ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے صرف گلستہ ہی کافی ہے. گلستہ ایک کتاب ہے جو فارسی میں ہے اور اخلاقیات کی کتاب ہے. کسی زمانے میں یہ پورے طور پر اور مکمل عربی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی تھی اور اس کے کچھ خلاصے اسکول کے اندر اور کالجوں وغیرہ میں بھی پڑھائے جاتے تھے، لیکن آج اس کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے کہ گلستہ کسے کہتے ہیں. تو
تو اس میں اخلاقیات کی اتنی باتیں موجود ہیں کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہے تو گلستہ ہی عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر گلستہ پر عمل کرے تو اس کو وہ ولی بنا دے۔ لیکن اگر عمل نہ کرنا چاہے تو قرآن کریم کے 30 سپارے اور حدیث کی سب کتابیں بھی اگر اس کے سامنے رکھ دی جائیں تو اس سے کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ ایک دو بات بھی دین کے بارے میں عرض کی جائے تو وہ ہمارے عمل کے لیے کافی ہے، لیکن جلسہ کرنے والوں میں سے ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہو کہ واقعی ہم جو کچھ سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ جیسے وہ ایک شخص رمضان کے اندر سحری میں اٹھا کرتا تھا اور بڑی پرتکلف سحری کھاتا تھا مگر دن کو روزہ نہیں رکھتا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ بھائی تم سحری تو کھاتے ہو روزہ نہیں رکھتے؟ کہنے لگا جی آپ کیا سمجھتے میں بالکل ہی کافر ہو جاؤں؟ ایک نیکی کر لیتا ہوں دوسری نیکی نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے ہم اور آپ کم سے کم یہ نیکی تو کر لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اور آپ کے ذکر مبارک کا جلسہ منعقد کر دیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں نے اس وقت مناسب یہ سمجھا کہ میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا مرکز توجہ اور آپ کا موضوع انسان کی روحانیت اور انسان کا دل ہے۔ یہ آپ کا موضوع ہے۔ جس طریقے سے کہ دنیا میں حکیموں کا اور ڈاکٹروں کا موضوع ہے انسان کا جسم، اور دو ہی چیزوں سے اللہ نے انسان کو مرکب کیا ہے اور دو چیزوں سے ملا کر پیدا کیا۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو روح نکلنے کے بعد ہم اور آپ لے جا کر اس کو قبر کے اندر دفن کر کے آتے ہیں، وہ جسم ہی جسم ہے۔ اور ایک چیز وہ ہے کہ جو اس سے جدا ہو گئی، اس سے الگ ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی چیز تو اس کے جسم سے جدا ہوئی کہ جس کی وجہ سے اب نہ یہ بات کرتا ہے، نہ یہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، کوئی چیز تو کم ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ سر سے لگا کر پاؤں تک اس کا ایک بال بھی اس کے جسم کا کم نہیں ہوا، پھر کیا وجہ ہے کہ اس میں یہ تبدیلی اور یہ انقلاب آ گیا؟ کوئی چیز تو جدا ہوئی ہوگی۔ وہ چیز کہ جو انسان کے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد انسان کو بے حس و حرکت بنا دیتی ہے، اس کا نام ہے روح۔ اور یہ دو چیزیں انسان کو مکمل انسان بناتی ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی تھوڑا پیدا ہوتا ہے، کبھی بخار آتا ہے، کبھی دق ہو جاتی ہے، کبھی سل ہو جاتی، کبھی اور قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام بیماریاں جو ہیں یہ کبھی کبھی صرف مریض کو ختم کر دیتی، اور کبھی کبھی وہ ایسی وبائی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک بیمار نے سارے محلے کو بیمار بنا دیا، سارے شہر کو بیمار بنا دیا، وہ وبائی بیماری ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی روحانیت کے اندر بھی طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔
فرق یہ ہے کہ دونوں کے ناموں میں فرق ہے۔ جسم میں جتنی بیماریاں پیدا ہوں گی، کسی کا نام آپ نے بخار رکھا ہے، کسی کا نام آپ نے ملیریا رکھا ہے، کسی کا نام آپ نے پھوڑا رکھا ہے، لیکن روح کی بیماریوں کے یہ نام نہیں۔ روح کی بیماریوں کے نام ہے حسد، تکبر و نخوت، غیبت، ایذا رسانی، حرص اور لالچ۔ یہ وہ تمام کی تمام بیماریاں ہیں جو ایک انسان کی روح میں بھی لگتی ہیں اور کبھی کبھی ملت اور قوم کی روح میں بھی لگتی ہیں۔ جس طریقے سے کہ بعضی بیماری صرف ایک بیمار کو لگتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، روحانی بیماریاں بھی بعضی وبائی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ایک سے دوسرا بیمار، دوسرے سے تیسرا بیمار، اور بعض اوقات ساری کی ساری قوم کے اندر وہ بیماری پھیل جاتی ہے، وہ قوم بیمار ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آج نصرانیوں کی نقالی یا بے پردگی کی وبا، یعنی مردوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل نصرانیت کا چربا اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے حنود۔ آج ہم اور آپ دوسری قوموں کی اس طریقے پہ نقالی کر رہے ہیں کہ بالکل آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں، ایک سے دوسرے نے، دوسرے سے تیسرے نے، تیسرے سے چوتھے۔ میں نے ابھی اخبار میں پڑھا تھا پچھلے دنوں کہ یورپ میں ایک نوجوان لڑکی کسی ڈاکٹر کی یہاں گئی اور اس سے جا کے یہ کہا کہ آپ میرے کوئی انجیکشن لگا دیجیے۔ اس نے کہا کوئی انجیکشن کا کیا مطلب؟ تم اپنی بیماری بتاؤ، اپنا حال کہو تو میں ویسے ہی انجیکشن لگا دوں۔ اس نے کہا کہ جی یہ تو مجھے معلوم نہیں، بس میں تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ آپ کوئی ایک انجیکشن میرے لگا دیں۔ ڈاکٹر نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کو اپنے یہاں سے بھگا دیا، رخصت کر دیا۔ دوسرے ہفتے وہ پھر آئی اور اس نے آ کے پھر یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک انجیکشن لگا دیجیے اور آپ نے میرا کہنا نہیں مانا، اب میں پھر حاضر ہوئی ہوں، کوئی انجیکشن لگا دیجیے۔ اس نے کہا کہ بھئی اس طریقے سے انجیکشن نہیں لگتے ہیں، اصل میں کوئی بیماری بتاؤ، کوئی مرض بتلاؤ تو اس کے مطابق میں انجیکشن لگا دوں گا۔ میں کوئی اس حکیم کی طرح تھوڑے ہوں کہ جو تمام بیماریوں کے اندر سب کو سنا مکی دے دیا کرتا تھا۔ ایک حکیم تھا، اس کو صرف یہ یاد تھا کہ دستوں کی جو دوا ہے سنا مکی وہ سب کو دے دیا کرتا تھا، تو کبھی کسی کو فائدہ ہو جاتا تھا، لیکن بعض ایسے بھی مریض تھے اصل میں کہ جو بالکل ہی مرنے کے قریب ہو گئے، بلکہ مر گئے۔ تیماردار نے آ کے کہا کہ حکیم صاحب آپ نے یہ کون سی دوا دے دی، اس کے تو دست بند ہی نہیں ہوتے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، یہ فاسد مادہ ہے جو اس کے بدن سے نکل رہا ہے، اور جتنا فاسد مادہ نکلے گا اتنی اچھا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ پھر شام کو آ کے یہ کہا کہ صاحب اس مریض کو تو اتنے دست آئے ہیں کہ اب تو وہ اٹھنے کے قابل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سب کا سب فاسد مادہ ہے، جتنا نکلے گا اتنا اچھا ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا۔ گھر والے آئے اور آ کے حکیم صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب دیکھیے آپ سے بار بار ہم نے آ کے حال بیان کیا تھا، لیکن دستوں کی بدولت وہ تو ختم ہو گیا، مر گیا۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر،
آپ نے دیکھا کہ یہ مادہ فاسد کتنا خبیث تھا. یہ مادہ فاسد اتنا خبیث تھا کہ اگر نہ نکلتا تو کیا ہوتا؟ ہم نے کہا حضور اور کیا ہوتا؟ اس سے زیادہ کیا ہوتا؟ مر گیا، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ بھئی ایک بیماری بتاؤ، مرض بتاؤ تو میں تمہارا علاج تجویز کروں گا. ایسی کوئی دوا میرے پاس نہیں ہے کہ جو ہر بیماری میں تم کو دے دوں. اس نے کہا کہ صاحب میرا حال سن لیجئے. میرا حال یہ ہے کہ میں ہائی سوسائٹی میں بیٹھتی ہوں، اور جب میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھتی ہوں تو ہر سہیلی اپنی بات یہاں سے شروع کرتی ہے کہ جب میرے انجیکشن لگا تھا، وہ اپنی بات یہاں سے شروع کرتی. اور ہر سہیلی جب اپنی بات یہاں سے شروع کرتی ہے تو میں نے چونکہ آج تک کوئی انجیکشن نہیں لگوایا تو اس لیے میں ان کی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے سکتی. مہربانی کر کے میرے بھی آپ انجیکشن لگا دیجئے تاکہ میں بھی اپنی گفتگو یہاں سے شروع کیا کروں. جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے بہت سی چیزیں بغیر سمجھے ہوئے صرف فیشن کی وجہ سے اختیار کر لی ہیں، اور ایک روح ہے کہ جس کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ بعضی روحانی بیماریاں جو ہیں وہ بھی دراصل وبائی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جیسے ہمارے نوجوان تہذیب و تمدن کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ آج سے 25-30 سال پہلے جو واقعی روشن خیال تھے اور نئی تہذیب و تمدن کے تھے، اب اس زمانے میں جو لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اور زیادہ آگے ہو گئے، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو 30 سال پہلے روشن خیال کہلاتے تھے، کہنے لگے صاحب انہوں نے تو ہمیں بھی پیچھے بٹھا دیا، ہم بھی قدامت پرست کہلانے لگے ان کے ساتھ. اتنے آگے. تو اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ بعضی بیماریاں جسم کی ایسی ہیں کہ جو وبائی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور ایسی ہی بعضی بیماریاں روحانیت کی ہیں جو وبائی شکل اختیار کر لیتی ہیں. حکیموں کا موضوع ہے انسان کا جسم، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع ہے انسان کی روح اور انسان کا قلب. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، جسم کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دنیا میں پیدا کی. ایک پتھر، نباتات، اور اسی طریقے سے جڑیں، پھول، پتے، بیلیں. ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے، اس کو وہ استعمال کرتے اور استعمال کر کے اس سے شفا حاصل. اور پتھر میں نے اس لیے کہا کہ بعض پتھر بھی انسانوں کے امراض میں اور ان کی بیماریوں میں مفید ہیں. بعض پتھر ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو انگوٹھی میں ڈال کے پہن لیتے ہیں تو اس سے درد گردہ کا فائدہ ہوتا ہے. بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان کو گھس کے دواؤں کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کی بیماریوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اور ہم اپنی بیماریوں کے اندر انہیں استعمال کرتے ہیں اور شفا حاصل. یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیے کہ جتنی تاثیر دواؤں کے اندر ہے، یہ تاثیر ان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ خدا کی عطا کی ہوئی اور دی ہوئی ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اس تاثیر کو اس میں سے نکال بھی لیتے ہیں. جیسے آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن یہ مخلوق اللہ کی ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو آگ کے اندر سے جلانے کی خاصیت کو نکال دیتے ہیں. آگ ہے مگر جلاتی نہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. پانی ہے مگر ڈبوتا نہیں.
جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں جب وہ داخل ہوئے ہیں تو پانی سمٹ گیا ہے، خشکی پیدا ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے۔ ان کا نام ہے معجزہ۔ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے نبی اور پیغمبر پہچانے جاتے ہیں، اس لیے کہ سوائے نبی کے ہاتھ کے اور کسی پر اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر نہیں کر پاتے، صرف یہ انہی کے ہاتھ پر اپنی قدرت کا ظہور فرماتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی روشن خیال ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے صاحب بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پانی میں آپ جائیں اور پانی جو ہے وہ سکڑ کے خشکی پیدا کر دے؟ اس زمانے میں تو جا کے دیکھیے کسی دریا کے اندر، یا یہ کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا صاحب اگر نہیں ہو سکتا تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو بیان فرمایا گیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو بعض روشن خیالوں نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کپڑے پہن لیے تھے جس کو فائر پروف کہتے ہیں، جس سے آگ کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ان کپڑوں کو پہن کے وہ آگ میں چلے گئے تو آگ کا اثر نہیں ہوا۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ آگ نے نہیں جلایا، بلکہ یہ اس کی وجہ سے آگ کا اثر نہیں ہوا۔ یا اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جب دریائے نیل میں داخل ہوئے ہیں تو وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ اس پانی نے جگہ دے دی، بلکہ بات یہ ہے کہ جوار بھاٹا ہوتا ہے، اور جوار بھاٹا کے اندر پانی کبھی کبھی سکڑ جاتا ہے، کبھی پھیل جاتا ہے، تو جب اس کے اندر جوار بھاٹا ہوا تو اس میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو خشک کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان علامتوں کا اور نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ جن سے نبی اور پیغمبر پہچانے جاتے ہیں، ان کو معجزہ ہے۔ اور معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو صرف نبی پر ظاہر ہو اور دنیا کے تمام انسان اس کے پیدا کرنے سے عاجز ہو۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے کہ جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمادات، نباتات اور بہت سی دوائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، آپ اور ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، اس سے شفا حاصل ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر ان دواؤں کے ساتھ کوئی حکیم اور افلاطون اور جعلی موس اگر نہ پیدا کیا جائے تو آپ ان دواؤں کو بھی استعمال کریں۔ مثلا جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ کون سی دوا کتنی مقدار میں کس طریقے پر استعمال کی جائے، اس وقت تک وہ آپ کے اور ہمارے لیے موجب شفا۔ یہ کون بتائے کہ یہ دوا کس طریقے پہ استعمال کرنی ہے؟ منقے کے کتنے دانے لینے ہیں، بادام کے کتنے دانے لینے، سیاہ مرچ کے کتنے دانے لینے ہیں، اس لیے کہ مقدار کے اوپر دار و مدار ہے۔ اگر مقدار بڑھ گئی تو نقصان ہو سکتا ہے، اگر مقدار کم ہو جائے تو فائدہ نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے افلاطون، جالینوس، بقراط، سقراط ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے چیزوں کی خاصیتیں بتائیں اور اس کے استعمال کے طریقے بتائے۔ ہمارے اور آپ کے جسم کا انتظام صحیح ہو گیا۔ آگے چل کر ایک اور طبقہ پیدا ہوا کہ جس نے جسم کی تندرستی کے علاوہ جسم کے آرام کے لیے سینکڑوں ہزاروں چیزیں پیدا کی۔ مثلا ہوا کے لیے پنکھے بنا دیے، اور روشنی کے لیے بجلی کے قمقمے ایجاد ہو گئے، پانی کے لیے برف کی الماریاں جس کو آپ ریفریجریٹر کہتے ہیں وہ بن گئے، کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایئر کنڈیشن بن گئے، اسی طریقے سے کمرے کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر پیدا ہو گئے۔
ایک طبقہ ایسا بھی نکلا کہ جس نے کہا کہ جسم کی تندرستی کا کام ان حکیموں نے کیا ہے، جسم کو آرام پہنچانے کا کام ہم کریں۔ ان کو دنیا نے کہا کہ یہ موجد ہے، فلاں نے فلاں چیز ایجاد کی، فلاں نے فلاں چیز ایجاد کی، فلاں نے فلاں چیز ایجاد کی، اور یہ سب کے سب آپ کے جسم کے آرام اور جسم کی راحت کے لیے چیزیں پیدا ہوں۔ اسی طریقے سے اب دوسری طرف آئیے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے لیے یہ تمام کے تمام انتظامات کیے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو تو تندرستی کے لیے بیل بوٹے پیدا کریں، ان کے استعمال کو بتانے کے لیے حکیموں اور جالینوس اور افلاطون کو پیدا کریں، ان کی راحت اور آرام کے لیے دنیا میں بڑے بڑے موجد پیدا کرتی ہیں، حالانکہ جسم عارضی چیز ہے۔ انسان کا جو جسم ہے یہ فنا ہونے والا ہے، عارضی ہے۔ جب اللہ نے اس عارضی چیز کے لیے ایسے ایسے انتظامات فرمائے تو انسان کی روح جو فنا ہونے والی نہیں ہے، جو زوال پذیر نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظامات کیے ہوں گے، ذرا سا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس روحانیت کے اندر بھی طرح طرح کے امراض اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا کسی انسان میں نخوت اور غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ غرور بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ جس طرح فرعون نے کہہ دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں، اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ یا یہ کہ کسی انسان کے اندر لالچ اور حرص پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے، اس کا نام تھا اشعب اور طماع اس کا لقب تھا، لالچی تھا۔ اس کو لوگ اکثر چھیڑا کرتے تھے، محلے کے بچے۔ ایک مرتبہ بچے اس کو چھیڑ رہے تھے تو اس نے بچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ کہا، ارے بھائی تم کیا مجھے پریشان کر رہے ہو، دیکھو ادھر جاؤ نا، وہاں بتاشے بٹ رہے ہیں، وہاں جا کے بتاشے لے لو، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ بچوں کو یقین آیا کہ بھائی چلو وہاں بتاشے بٹ رہے ہیں، خامخواہ ایسا نہ ہو کہ بتاشے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، تو وہ سب کے سب بچے بتاشوں کی طرف دوڑے۔ تو یہ تو خود ہی لالچی تھا، اس کو یہ خیال ہوا کہ جب یہ سارے بچے دوڑ رہے ہیں تو ممکن ہے بتاشے بٹ رہے ہیں، خود بھی ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اس کا لقب تھا اشعب طماع۔ جب انسان کے اندر لالچ اور حرص پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھیے کہ اس کی روحانیت میں ایک مرض پیدا ہو، اور کبھی کبھی انسان کے اندر ایذا رسانی، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، غیبت کرنا، یہ تمام کے تمام امراض جو ہیں یہ انسان کی روح سے متعلق ہیں، جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جسم میں جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ غذا کے ذریعے سے، کھانے پینے کے ذریعے سے ہوتی ہیں، لیکن روحانیت میں جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کا تعلق انسان کی آنکھوں سے ہے، اس کا تعلق انسان کے کانوں سے ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے، اس کا تعلق غذا سے اور کھانے پینے سے کچھ نہیں۔ مثلا انسان نے کسی جگہ بری نگاہ ڈالی اور کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا تو اس کا غذا سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان نے اپنے کان سے کسی کی غیبت سنی اور وہ غیبت اس کو بڑی مزیدار معلوم ہوئی، کان کے ذریعے سے یہ مرض اور یہ بیماری پیدا ہوئی۔ روحانی امراض کان اور آنکھ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جسمانی امراض غذا کے اور خوراک کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے یہ نام ہیں اور روحانی بیماریوں کی یہ نام۔ اس کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا
کہ اس کے لیے اللہ نے آسمان سے صحیفے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، جن کتابوں کے اندر ہماری روحانی امراض کے شفا کے نسخے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھیجے اور نازل فرمائے۔ جو بیماری بھی تمہارے اندر پیدا ہو سکتی ہے اس کی شفا کا نسخہ آپ کو قرآن کریم میں ملے۔ دنیا میں یہ آسمانی کتابیں اس لیے آئی ہیں کہ آپ کی روحانیت میں جتنے امراض اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا نسخہ، اس کا ضابطہ، اس کا علاج اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ گاؤ زباں اور بنفشے کی خاصیت تو جالینوس اور افلاطون بتا سکتا ہے، اعمال اور اخلاق کی خاصیت جو ہے دنیا کا کوئی حکیم نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ جھوٹ بولے تو اس کی کیا تاثیر ہے، اگر سچ بولے تو اس کی کیا تاثیر ہے، لا الہ الا اللہ کہیں تو اس کی کیا تاثیر ہے، کسی کو گالی دے تو اس کی کیا تاثیر ہے، نماز پڑھیں تو اس کی کیا تاثیر ہے، روزہ رکھیں تو اس کی کیا تاثیر ہے، یہ دنیا کا کوئی حکیم نہیں بتا سکتا۔ یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بتائی، اور اس آسمانی کتاب کے اندر تمام خاصیتیں موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے قانون شفا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب کی شکل میں اور آسمانی صحیفے کی شکل میں عطا فرمایا۔ لیکن اس کے لیے بھی جب تک کہ کوئی اس کی مقدار بتانے والا نہ ہو، جب تک کہ اس پر عمل کر کے کوئی شخص اپنے اسوے سے کوئی بتانے والا نہ ہو، جب تک آپ اس سے شفا حاصل نہیں کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اللہ کی کتاب پر وہ عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے اپنے نمونے سے بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ روحانی شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ بس میں تو آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آخری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ جسم کے آرام اور راحت کے لیے دنیا میں بڑے بڑے موجد پیدا ہوئے، اور انہوں نے جسم کے آرام کے لیے آپ کی کیسی کیسی چیزیں پیدا کی۔ سوال یہ ہے کہ دل اور روحانیت کے آرام کے لیے بھی دنیا میں کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جسم کا آرام اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا آپ کو جب تک کہ آپ کی روحانیت میں آرام۔ مثال کے طور پر ایک خاتون، ایک بیوی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور اس کا مستقبل خطرے میں ہو، اگر آپ کو نہایت قیمتی قسم کا کپڑا اور زیورات اس کو پہنا کے آپ اس کو بٹھا دیں، بلکہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بٹھا دیں، تو آپ اس سے پوچھئے کہ تمہیں اس ایئر کنڈیشن سے کچھ آرام مل رہا ہے، اس کپڑے سے تمہیں کچھ خوشی ہو رہی ہے، اس زیور سے تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ وہ کہے گی کہ نہ مجھے اس ٹھنڈی ہوا سے کوئی آرام پہنچ رہا ہے، نہ اس کپڑے سے مجھے کچھ خوشی ہو رہی ہے، نہ اس زیور سے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دل پریشان ہے، اور جب دل پریشان ہو تو یہ ایئر کنڈیشن اور یہ آلات سب بیکار ہیں، کوئی انسان کو آرام نہیں ہوتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آرام کا سر چشمہ جو ہے وہ دراصل انسان کا جسم نہیں، انسان کا دل ہے۔ اگر دل میں آرام اور چین ہے تو ساری چیزیں آپ کو اچھی لگے گی، اور اگر دل ہی میں آپ کے پریشانی اور دل میں آپ کے چین نہیں ہے تو دنیا کی تمام آرام اور راحت کی چیزیں آپ کے لیے سب بیکار ہو جائیں گی۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی فقیر اور درویش نے کسی بادشاہ کو ایک گولی دی اور یہ کہا کہ میرے پاس یہ فقیروں جیسا نسخہ ہے، اس میں یہ ایک گولی ہے، آپ کو کھانے کے لیے دیتا ہوں، آپ اسے استعمال کریں، اور یہ آپ کو بہت طاقت و قوت پہنچائے گی۔ بادشاہ نے وہ گولی استعمال کی، اور اس سے جو طاقت اور قوت پیدا ہوئی، اس سے وہ اس درویش اور فقیر سے بدگمان ہو گیا۔
اس نے کہا کہ یہ درویش اور فقیر تو تنہا زندگی گزار رہا ہے، اور یہ جو گولی اس نے مجھے ایک گولی دی ہے تو میں اس سے بڑی قوت و طاقت محسوس کرتا ہوں، اور یہ فقیر گولیاں کھاتا ہوگا تو یہ علیحدہ زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ شاید یہ فقیر بنا ہوا آدمی معلوم ہو۔ اور یہ جو درویش اور فقیر تھے یہ صاحب کشف تھے، ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کو میرے بارے میں بدگمانی۔ فقیر آیا اور آ کے اس بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کا بڑا ممنون احسان ہوں، لیکن یہ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر ایک بات میں آپ سے نہ کہہ دوں، وہ میں کہنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کے صرف 40 دن باقی ہیں۔ بس صرف اتنی سی بات مجھے بتانی تھی، اور اگر میں نہ بتاتا تو میں سمجھتا کہ میں نے آپ کی نعمتیں استعمال کی ہیں، میں نے آپ کی نعمت کا حق ادا نہیں کیا، یہ آپ کو خبر دے دیا۔ بس بادشاہ کا اب جو حال ہوا، اس خبر کے سنتے ہی وہی اس کا محل ہے، وہی اس کے گدے ہیں، وہی اس کی اعلیٰ درجے کی غذا ہے، وہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لیکن کہتا ہے کہ آج اس محل میں مجھے آرام نہیں ملتا، یہ لباس مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ہوا مجھے ٹھنڈی نہیں لگتی۔ وجہ یہ ہے کہ دل میں ایک ایسی کرہ لگ گئی ہے، اور یہ خیال ہو گیا ہے کہ میری زندگی کے تو صرف 40 دن رہ گئے، اور اس میں سے بھی ایک گزر گیا، اب تو 39 ہی دن رہ گئے۔ اور اس فقیر نے یہ کیا کہ آج سے اس کو بجائے ایک گولی کے روزانہ 2 گولیاں، اور پھر 3 گولیاں، اور پھر 4 گولیاں بھیجنا شروع کر۔ اب وہ روزانہ یہ گولیاں استعمال کر رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ روزانہ 2 اور 3 4 گولیاں استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کا ذوق اور اس کی کمزوری بڑھتی چلی جاتی، یہاں تک کہ چارپائی پہ جا کے لیٹتی ہے۔ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی چلو ذرا کچھ سیر کر کے آئیں، چلو ٹھنڈی ہوا کھا کے آئیں۔ کہتا ہے کہ نہ چھیڑے نہ کھتے باد بہاری راہ لگ اپنی، نہ چھیڑے نہ کھتے باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہے یا بیزار بیٹھے ہیں۔ مجھے وہ ہوا اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ میرے دل میں ایک پریشانی اور تکلیف ہے، اور یہ جو گولیاں کھا رہا ہے اس گولیوں سے بھی اس کو طاقت اور قوت نہیں محسوس ہوتی۔ 20 دن گزرے، 25 دن گزرے، 30 دن گزرے، اب 40 دن ہونے والے ہیں، صرف 3 دن باقی رہ گئے۔ یہ درویش پھر حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور، میں آپ کا بڑا ممنون احسان ہوں، اگر میں صحیح بات آپ کو نہ بتاؤں تو پھر یہ بہت بڑا کفران نعمت ہوگا، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ بات صرف آپ کی یہ بتلانے کو کہی تھی کہ جس آدمی کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے، موت جس کے پیش نظر ہوتی ہے، ان گولیوں کی طاقت اس پر ظاہر نہیں ہوتی، یہ بتا۔ یہ صرف ان لوگوں پر اس طاقت کا ظہور ہوتا ہے کہ جو آخرت سے غافل اور موت سے غافل ہو کے جو زندگی گزارتے ہیں۔ تو حضور آپ نے دیکھ لیا کہ اس 40 سال کے اس 40 دن کے اندر آپ کے اندر کتنا ذوق پیدا ہو گیا، کس قدر آپ نڈھال ہو گئے، اور کس قدر آپ کا دل بیزار ہو گیا دنیا سے۔ تو مجھے یہ بتلانا تھا کہ میرے دوستو یاد رکھیے، چاہے کتنی ہی جسم کے لیے آپ سامان مہیا کر لیجیے، خدا کی قسم آپ کے جسم کو آرام نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کی روحانیت میں چین و سکون نہ پیدا ہو۔ اور اگر روحانیت میں چین اور سکون پیدا ہو جائے اور جسم کے آرام کے لیے کوئی سامان آپ کے پاس نہ ہو، آپ پھر بھی بادشاہ ہیں۔ حضرت سرمد
वो तो नंगे ही फिरा करते थे, बिल्कुल मजबूत थे। जामे मस्जिद दिल्लियों के सामने जिनका मज़ार है, इनके बारे में बाज़ लोगों ने लिखा है कि ये अफगानिस्तान के जासूस थे, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि वो ये फरमाते थे कि इनके कलाम में अल्लाह ने वो तासीर रखी है और वो किसी साहिब दिल ही के कलाम में हो सकती है। वो जासूस नहीं, वो एक मजजूब थे, नंगे फिर। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का जमाना आया और ये इस्लामी सल्तनत है। उन्होंने कहा कि वो चाहे मजजूब हो, चाहे दुर्वेश हो, कोई हो, लेकिन हम अपनी सल्तनत के अंदर इस उरियानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फकीर को भेजा अपने वजीर को और कहा कि जाओ देख के आओ सरमद के बारे में क्या राय है। वजीर आया सरमद को देखने के लिए, तो वजीर के पास तो वो आंख ही नहीं होती जो अल्लाह वालों को पहचान सके। वो आया और आके जाके ये कह दिया कि ये हुजूर कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही एक नंगा फिरने वाला आदमी है और उसको तो सजा देती है। बल्कि जाके इन लफ्जों में रिपोर्ट पेश की है, फरमाया कि बरसरमदे बरहना करामा तुहमत, बरसरमदे बरहना करामा तुहमत, कशफे के जाहिरस्त अजू कशफे औरत। कोई कश्फ वगैरह नहीं है, बस सिर्फ नंगा फिरता है, यही उसका काम। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम उसको सजा देने से पहले एक मर्तबा एक जोड़ा और एक लिबास उसको भेजना चाहते हैं कि तुम इसको पहनो। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक जोड़ा भेजा और ये कहा कि हम अपनी सल्तनत में इस उरियानी को गवारा नहीं कर सकते हैं, आपके जोड़ा आपके पास। उसने वो जोड़ा वापस कर दिया और उसमें क्या लिखा? लिखा कि आकस के तोराता जे जहां बानी दाद, आकस के तोराता जे जहां बानी दाद, मारा हम असबाब परेशानी दाद। जिस अल्लाह ने तुझे सल्तनत दी है उसी अल्लाह ने मुझे इस हाल में रखा। मैं नंगा हूं, बेसरो सामान, लेकिन मुझे एक बादशाहत मिली हुई है, जिस बादशाहत के पेश नजर तेरा जोड़ा और तेरा खलत वापस करता हूं। और ये लिखा कि पोशांद लिबास हर के राहे बेदीद, पोशांद लिबास हर के राहे बेदीद, बेगैबारा लिबास उरियानी दाद। लिबास तो उनको पहनाया जिनके बदन पे दाग धब्बे थे। खुदा के फजल से मेरे बदन पे तो कोई दाग धब्बा नहीं, इसलिए मैं तो खाल का लिबास पहने हुए हूं, मुझे ये कपड़े का लिबास पहनने की जरूरत है। कैसे वापस? मेरे दोस्तों, ईमानदारी से बताना कि ये आदमी बिल्कुल बेसरो सामानी की हालत में है, लेकिन आपको इसके दिल में कोई कैफियत देना की, इत्मीनान की, चैन की कोई कैफियत आपको मालूम होती है या नहीं? कि मालूम होता है कि शायद ये तख्त पर बैठा हुआ है, बादशाहत नहीं। और चलिए कि ये तो बिल्कुल उरिया हालत में था। हजरत सुल्तान सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये शहजादे थे और ये शहजादगी को छोड़कर इन्होंने अल्लाह अल्लाह का वजीफा इख्तियार किया, गोशे में बैठ गए, फकीर हो गए। इनके बारे में लिखा है कि अपने खादिम को बंडी उतार के दी और ये कहा कि मियां देखो जरा खुजली मालूम होती, मुमकिन है कोई जू हो इसके अंदर, जरा तुम देखना, मैं इसमें सो जाता हूं। ये जाके हुजरे में लेट गए। थोड़ी देर में बादशाह सलामत की सवारी आई। वो खादिम घबराया हुआ दौड़ा हुआ गया, जाके दरवाजा बजा दिया। तशरीफ लाए हजरत, दरवाजा जरा सा खोला, पूछा क्या बात है? फरमाया कि हजरत वो बादशाह सलामत की सवारी आ गई। ये कह के दरवाजा बंद कर दिया कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये भी कोई बात थी मुझे उठाने की? मैं तो ये समझा कि तुझे मेरी बंडी में से कोई मोटी सी जू मिल गई जिसके दिखाने के लिए तू मुझे उठा रहा है।
یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو بادشاہ کے لیے اٹھا رہا، بھلا یہ بھی مجھے کوئی اٹھانے کے۔ میرے دوستو ایمانداری سے بتانا، کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے دل میں اللہ نے کیسی غنا عطا فرمائی ہے، کیسی طمانینت اور کیسا سکون ان کے دل میں اللہ کا ساز و سامان نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں چین اور سکون ہے اور ساز و سامان نہیں ہے تب بھی بادشاہ ہے۔ لیکن اگر سارے ساز و سامان آپ کے پاس موجود ہوں لیکن دل کا چین اور آپ کی روحانیت کے اندر اگر سکون نہ ہو تو آپ کے یہ سارے کے سارے راحت و آرام کے اسباب سب رکھے رہ جاتے ہیں، خدا کی قسم آپ کے جسم کو کبھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بادشاہ جس کے اوپر خون کا اور ایک قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا اور اس کو یہ پریشانی ہے کہ شاید میری عزت اور میری جان خطرے میں، ہر وقت پریشانی لگی تھی۔ وہ آیا اور آ کے اس نے مزدور سے یہ کہا کہ آؤ ہم اور تم دونوں اپنی اپنی زندگیوں کا تبادلہ کر لیں، یہ ہمارے سارے محلات، ساری گاڑیاں، ساری جائیداد یہ ہم سب تم کو دے دیں گے، اور وہ جو ہمارے اوپر قتل کے مقدمے کی دفعہ قائم ہوئی ہے وہ بھی لینی پڑی، اور تمہاری جو 8 آنے روز کی جو زندگی ہے وہ تم ہمیں دے دو اور یہ ہماری زندگی تم۔ تو وہ یہ کہے گا کہ حضور معاف کیجئے، میں کوئی بے وقوف تھوڑی ہوں جو میں زندگی کا تبادلہ کروں، اس لیے کہ میری وہ زندگی جو 8 آنے روز کی زندگی ہے جس میں پاؤں پسار کے سوتا ہوں اطمینان کے ساتھ، وہ بادشاہت کی زندگی ہے، اور وہ بادشاہت لے کے کیا کروں گا کہ جس میں یہ پریشانی بھی میرے ساتھ آئے، میں آپ کی بادشاہت لینے کو تیار ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعتاً آپ اپنے آپ کو آرام پہنچانا چاہتے ہیں اور سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا علاج موجدوں کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے کہ جو دلوں میں اور روح کے اندر طمانینت نہیں ان کے پاس۔ اور جب تک انسان میں طمانینت اور چین نہ پیدا ہو اس وقت تک اس کی زندگی بالکل ناکام۔ اس لیے اگر ہم آرام اس دنیا میں اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم کو توجہ دینی چاہیے اس طرف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ جتنا جتنا ہم آپ سے قریب ہوں گے، اللہ سے اور اس کے رسول سے جتنا جتنا قریب ہوں گے، ہماری روحانیت میں چین اور سکون ہوگا، اور جب چین اور سکون ہوگا تو جسم کے آرام دینے والے آلات بھی آپ کو آرام پہنچائیں۔ اور اگر آپ کے جسم کے، اگر آپ کی روح میں چین اور اطمینان اور سکون نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے دنیا کی لذتیں نہیں چھڑوانا چاہتے، دنیا کے آرام نہیں چھڑوانا چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح طور پر ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ وہ دل کی جو پریشانی اور دل کی جو بے اطمینانی ہے وہ دور نہ ہو۔ وہ کس طریقے پر دور ہو؟ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے ہوئے چلے جا رہے تھے، اور غالباً کسی حکیم کا یا شاید افلاطون کا زمانہ۔ افلاطون نے یہ کہا کہ آپ کی پیشانی اور آپ کے چہرے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بڑے سنجیدہ ذہین آدمی ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارا کا سارا آسمان کا قطب اس کو تیر کمان بنا دیا جائے اور تیر کا چلانے والا اللہ کو فرض کر لیا جائے، اتنی بڑی تیر کمان اور چلانے والا عالم الغیب والشہادہ جس کے علم سے کوئی ذرہ خالی، اور یہ جو پریشانیاں اور آفتیں اور مصائب ہیں ان سب کو تیر فرض کر لیا جائے،
افلاطون کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں، اگر تیر کمان اتنی بڑی ہو، تیر چلانے والا اللہ ہو، اور مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے یہ تیر ہو، تو اگر کوئی انسان ان تیروں سے بچنا چاہے تو بچنے کی کوئی شکل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً فرماتے ہیں ہاں، اب بھی بچنے کی شکل ہے، اور بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ تیر چلانے والے کے پہلو میں لپٹ کے کھڑے ہو، اور فرمایا کہ یاد رکھو تیر ہمیشہ جب لگے گا جب تیر چلانے والے سے دور دور چلو گے جب لگے گا، لیکن اگر تیر چلانے والے کے پہلو میں لپٹ کے اس کے پہلو میں قریب اس کے کھڑے ہو جاؤ گے تو فرمایا کہ تیروں سے محفوظ ہو جاؤ گے، تیر کبھی نہیں لگے گا۔ افلاطون بڑا خوش ہوا اور اس نے یہ کہا کہ قسم کھا کے یہ کہا کہ یہ جواب تو کسی نبی اور پیغمبر ہی کا جواب ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ نبی اور پیغمبر کا جواب ہے تو آپ بھی ایمان لے آئیے۔ اس نے کہا کہ ہم کو اصل میں ان پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، نحن قد حذبنا نفوسنا، ہم نے اپنے آپ کو عقل کے ذریعے سے خود ہی مہذب بنا لیا، ہمیں کسی نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ جواب کوئی نبی اور پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ اے انسانوں، اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ خدا سے بھاگنا اور خدا سے دور چلنا نہیں ہے، اس کا طریقہ اللہ سے قریب آنا ہے۔ فرمایا کہ گر گریزی بر امید راحت، گر گریزی بر امید راحت، ہم مزاجا پیش تاید آفت، ہیچ کنجے بے دد و بے دام نیست، جز بخلوت گاہ حق آرام نیست۔ فرمایا کہ اگر دور بھاگو گے اس امید کے اندر کہ کہیں ہم کو آرام مل جائے گا، یاد رکھو جس آفت سے تم بھاگ رہے ہو یہی آفت وہاں بھی پہنچ جائے گی، اور اگر واقعتاً تم آرام کی جگہ چاہتے ہو تو آرام کی جگہ یہ ہے کہ اللہ سے تم لپٹ جاؤ اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لو، اور پھر ٹٹول کے دیکھو کہ واقعی تمہارے دلوں کو چین و سکون ملا ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر گرفتار ہے، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعتاً میں جسم کے آرام کے لیے کتنے کتنے میں نے انتظام کیے ہوئے ہیں، مگر اس کی زندگی پرسکون نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ واقعی جو سر چشمہ ہے آرام کا وہ دراصل اس کی روحانیت ہے، اور جب کسی کے اندر چین اور سکون نہ ہو تو پھر یاد رکھیے کہ اس کے جسم میں کبھی آرام نہیں۔ ایک بات اور وہ یہ کہ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی کہ جو سکون دینے والی ہیں ہم کبھی کبھی ان کو اختیار کرتے ہیں، کبھی سنیما چلے جاتے ہیں، کبھی شطرنج کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی برج کھیلنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ناچنے گانے میں چلے جاتے ہیں، ہمارا غم غلط ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں کبھی کبھی سکون مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم اپنا غم غلط کرنے کے لیے، سکون پیدا کرنے کے لیے ہم ان کھیل تماشوں میں جا رہے ہیں۔ اس بات کو تو چھوڑ دیجئے کہ وہاں تماشوں سے ہم کیا سیکھ کے آتے ہیں، اور تماشوں میں جانے والے بھی اور نہ جانے والے بھی آج سب برابر ہو گئے۔ میں نے اپنے بعض سرکاری دوستوں سے یہ کہا، میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ سنیماؤں کے دروازے پر ایسی ایسی ہوریاں تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہو تو ان تصویروں کو دیکھ کر اس کو شرم آئی، اور جو نوجوان وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھتے ہیں ان تصویروں سے جو باہر لگی ہوئی، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے جذبات میں کتنا ہیجان پیدا ہوتا ہوگا اور کیسی کیسی بد اخلاقیوں کے خیالات اس کے دل پہ آتے ہیں۔ تو اب دیکھنے والوں ہی کا سوال نہیں، جو نہیں دیکھنے والے ہیں وہ بھی باہر دیکھیں۔
میں اس پہلو کو عرض نہیں کر رہا، میں صرف یہ پہلو بتانا چاہتا ہوں کہ آیا واقعی آپ کو سکون اور آرام ملتا ہے؟ تو بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو اونچی رکھنا چاہتا ہوں، بے شک آپ کو آرام ملتا ہے، واقعی آپ کو سکون ہوتا ہے، لیکن یہ سکون جو آپ کو ان کھیل تماشوں میں، معصیتوں میں اور گناہ میں ملتا ہے، اس سکون کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے اور اندر اس کے ایک کھرچن لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جب اس نے رونا شروع کیا تو اس کی ماں نے یا اس کے باپ نے اس کو بہلانے کے لیے کنستر بجا دیا یا کنڈی لے کے دروازے کی بجا دی، بچہ چپ ہو گیا تھوڑی سی دیر کے لیے۔ ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کنستر کی آواز سے یا کنڈی کی آواز سے وہ جو اس کے دل میں کھرچن لگی ہوئی تھی اس میں کمی آ گئی؟ کبھی نہیں۔ اس وقت جو یہ تھوڑی سی دیر کے لیے بچہ خاموش ہو گیا ہے، آپ نے اس کو فریب دیا، دھوکہ دیا ہے آپ نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال تھوڑی سی دیر کے لیے آپ نے بٹا دیا ہے، تکلیف اس کی بدستور اپنی جگہ پر ہے، اور جب اس کا خیال آپ نے بٹا دیا تو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، مگر وہ بھوک اس کو پھر پریشان کر رہی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روئے گا تو پہلے سے زیادہ زور سے روئے گا۔ آپ نے پھر اس کے ساتھ یہ دھوکہ کیا کہ اس کے منہ میں آپ نے انگلی دے دی، اور وہ بچہ واقعی اب ایسے خاموش ہو گیا بالکل جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بچے کو بڑا آرام ہو گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے منہ میں اگر انگلی دے دیتے ہیں وہ جو کھرچن اس کے اندر لگی ہوئی اس میں کوئی کمی آئی؟ کبھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے بچے کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ اس کے منہ میں جو چیز آئی ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ شاید اس کے اندر سے دودھ کی دھاریں نکلیں گی، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ دودھ کی دھاریں نہیں نکلتی اور میری اس کھرچن کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، تو پھر یاد رکھیے اتنا زیادہ چلا کے اور چیخ کے روئے گا کہ پہلی مرتبہ اتنی زور سے نہیں رویا تھا جتنا اب۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اس کے منہ میں چسنی دے دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، اور اس دھوکے اور فریب کے ذریعے سے جو عارضی طور پر آپ کو سکون مل رہا ہے یہ سکون نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اس دھوکے میں اور فریب میں آ گیا، شاید یہ سمجھتا ہے اس میں میرا علاج ہو، ممکن ہے اس میں میری غذا ہو، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے بعد اس کی تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ جائے۔ اور اگر اس طریقے سے بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے سانپ کاٹ لے اور اس کو آپ گڑ کھانے کے لیے دیں، شہد کھانے کے لیے دیں، وہ یہ کہے گا کہ جی آپ نے کیا مجھے نیم کے پتے کھلا دیے ہیں، ایلوا کھلا دیا آپ نے، بالکل میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ ساری دنیا یہ کہے گی کہ بھائی لو دیکھ لو یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے کڑوا کھلا دیا حالانکہ میں شہد دے رہا ہوں، مگر بات اصل میں یہ ہے وہ بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے، اس زہر کی وجہ سے اس کی قوت ذائقہ کڑوی ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے، جو میٹھی چیز آپ اسے دیں گے وہ کڑوی لگے گی، اس کی قوت ذائقہ بیمار ہے، اس کی قوت ذائقہ کا اعتبار۔ اگر کسی آدمی کو یرقہ کی بیماری ہو گئی ہے اور اس کی جو نظر ہے آنکھیں پیلی ہو گئی، تو وہ اگر یہ بتیاں دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ بتیاں آپ پیلی کہاں سے خرید کے لائے؟ دھلے ہوئے کپڑے دیکھے گا کہے گا یہ سب پیلے نظر آ رہے ہیں، سنگ مرمر دیکھے گا کہے گا یہ تو پیلا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہتا، مگر بات یہ ہے کہ اس کی جو بصارت اور دیکھنے کی جو قوت ہے وہ چونکہ بیمار ہو گئی، اس لیے اس کی نظر صحیح کام نہیں کر رہی ہے، ہر سفید چیز بھی اس کو پیلی نظر آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یرقاں کے مریض کی نظر کا اعتبار نہیں،
जिसको सांप काटे उसकी कुव्वत ज़ायक़ा का एतबार नहीं। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लीजिए किसी को खारिश की बीमारी हो जाए और वो अपने बदन को खुजाए और ये कहे कि भाई मुझे किसी चीज में मजा नहीं आता, मुझे तो खुजाने में मजा आता, खुदा की कसम वो झूठ नहीं कह रहा है। ईमान से अगर आप उसका दिल टटोल के देखें तो वो ये कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हाथ छोड़ दीजिए और मुझे खुजाने दीजिए, खुजाने में बड़ा लुत्फ आता है। लेकिन ये जो खुजाने में मजा आ रहा है, इसके मजे का इसलिए एतबार नहीं है कि इसकी जो बीमारी है उसकी बीमारी ने इसके एहसास को बीमार बना दिया और इस मजे को मजा नहीं समझता। यही वजह है कि हकीम के पास जाके कहता है कि चाहे आप नीम के पत्ते खाने के लिए कहें, मगर खुदा के लिए बीमारी के इस मजे से मैं बचना चाहता हूं, मैं तंदुरुस्ती का मजा चाहता हूं। जब उसको अल्लाह ताला तंदुरुस्त बना देंगे तो अब उसके बाद उसको खुजाने में मजा नहीं आएगा, बल्कि उसको उन चीजों के अंदर मजा आएगा कि जिसको एक तंदुरुस्त आदमी को मजा आना चाहिए। इसी तरीके से जो सुकून और आपको इन चीजों में महसूस होता है वो दर हकीकत एक फरेब है, और थोड़ी देर के बाद आप ये देखेंगे कि आपकी रूहानियत में पहले से ज्यादा बेचैनी और बेकली पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप उस बच्चे को मां की छाती से लगा दें, अब बच्चा जब दूध पीने के लिए मां की छाती मुंह में लेता है उसको मुकम्मल आराम और सुकून मिल जाता है। अब रोने की आवाज नहीं आएगी, बल्कि इतना सुकून मिलेगा कि थोड़ी देर के बाद दूध पी के मां की गोद में सो जाएगा। जिसका मतलब यह है कि जितने तरीके आपने इस बच्चे को सुकून पहुंचाने के आपने इस्तेमाल किए वो सब के सब धोखे और फरेब पर मबनी थे, उसको सुकून नहीं पहुंचा। सुकून की शक्ल सिर्फ ये थी कि आप उसको मां की छाती से लगा दें। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अगर जिस्म की ग़िज़ा उस बच्चे के लिए जिस्म की ग़िज़ा अगर मां की छाती है, तो याद रखिए दिल की ग़िज़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दामन से वाबस्ता होना है। अगर आप इसके अलावा और तरीके सुकून हासिल करने के इख्तियार करते हैं तो माफ कीजिए वो फरेब है, वो धोखा है। थोड़ी सी देर के लिए आपके नफ्स में सुकून पैदा होता है और फिर पहले से ज्यादा परेशानियां वापस आ जाती हैं। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा था, आप अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अपना ताल्लुक कायम करें, एक मर्तबा अपना सर आप सजदे के अंदर रखें और फिर उसके बाद आप अपने दिल को टटोल के देखें, खुदा की कसम आपको ये महसूस होगा कि आज मेरे दिल में ऐसा सुकून और ऐसा इत्मीनान है कि अल्लाह ने मुझे कोई दौलत अता फरमाई। तो मेरे दोस्तों, दुनिया के मुजिदों ने आपके जिस्म के आराम के लिए जितनी चीजें ईजाद की हैं, ये उस वक्त तक मुफीद नहीं है जब तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए नुस्खे के ऊपर अमल करके हम अपने दिलों को चैन और आराम का मंबा न बना लें। और जब दिल में चैन और सुकून होगा, इन सब चीजों से भी फायदा होगा, और अगर दिल में चैन नहीं है तो ये सब के सब हालात बिल्कुल बेकार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा एहसान है, आपने हमको चैन और सुकून का रास्ता बतलाया, हमको आपने रूहानियत की शिफा के तरीके बतलाए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब रूहानी की हैसियत से दुनिया में तशरीफ लाए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके पे चलने की तौफीक अता फरमाए और आपके उसवे पर आपके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक बख्शे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तफ़ज़ीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतahहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत वतरफ़उना बिहा अअला दरजात वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीअ